اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سچے دوست کی پہچان کیا ہے اور سچی دوستی کے اصول کیا ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ان میں سے شاید کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں جو سچے دوست کہلانے کے لائق ہوتے ہیں۔ ان کو پہچاننا اور ان کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ باقی لوگوں سے بھی برتاؤ تو اچھا ہی رکھنا چاہیے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہماری دوستی پکی اور سچی نہیں ہوتی۔ خود اپنا بھی مواخذہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے لوگوں کے ساتھ سچے دوست بن کے چلتے ہیں اور کتنوں سے ہماری دوستی صرف وقتی اور ظاہری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سچے دوست کی پہچان کیا ہے۔ نمبر 1، سچی دوستی ایک دوسرے کے لیے تکلف کا باعث نہیں بنتی۔ ایسے جملے نہیں ٹکائے جاتے جن سے ایک کو مزہ آئے اور دوسرے کے دل کو چوٹ لگے۔ ایک دوسرے کے نازک پہلو کا پتہ ہوتا ہے اور ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ سچی دوستی بہت پرتکلف نہیں ہوتی۔ ہر وقت یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اگر فلاں موقع پر فلاں کی خاطر خواہ اچھی نہ کی گئی یا زیادہ نہ پوچھا گیا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا یا برا مان جائے گا۔ دوستی کو چلانا آسان ہوتا ہے اور بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 3، سچی دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ دونوں طرف سے محبت اور پیار ہوتا ہے۔ صرف ایک انسان ہمیشہ یاد نہیں کرتا بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کا خیال آتا ہے۔ ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کے لیے بھی بات ہوتی ہے، صرف مطلب کے وقت فون نہیں کیا جاتا۔ پوائنٹ نمبر 4، سچا دوست مشکل میں کام آتا ہے جب زندگی میں کوئی تکلیف دہ مرحلہ ہو اور جب باقی لوگ غائب ہو جائیں تو سچے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ سے ڈیمانڈز نہیں کرتے بلکہ آپ کو تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں اور مشکلات آسان کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، سچے دوست کے ساتھ وقت گزارنے میں مزہ آتا ہے۔ ان سے دل کی باتیں کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات دوسروں تک پہنچائے گا یا آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ اس کی باتوں میں آپ کو دلچسپی ہوتی ہے اور آپ اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت انجوائے کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، سچے دوست کی ایک بڑی اہم اور مین علامت یہ ہے کہ وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور آپ کو اپنی کسی خوشی کی خبر سناتے ہوئے ڈرتا نہیں کہ نظر نہ لگ جائے، حسد کرے گا یا دل کی تنگی کا شکار ہوگا۔ آپ کو بھی اس کی اچھی خبروں پر دل سے خوشی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، سچے دوست کی علامت یہ نہیں ہے کہ اس سے ہر وقت باتیں ہوں اور اسے آپ کے ہر خیال اور ہر حال سے واقفیت ہو، بلکہ وقتاً فوقتاً بات چیت بھی کافی رہتی ہے۔ نہ دونوں کے اخلاص میں کمی ہوتی ہے۔ دن میں کئی دفعہ بات ہونا اور ہر دوسرے دن دوسرے کے گھر چکر لگانا اچھی دوستی کی پہچان نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اچھا اور سچا دوست بے جا آپ کی حمایت نہیں کرتا، آپ کی تعریف نہیں کرتا، آپ سے بار بار اپنی وفائیں نہیں جتلاتا۔ جب کسی معاملے میں آپ سے غلطی ہو تو وہ بلا تکلف آپ کو بتا دیتا ہے اور اس میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ جناب آپ اس بات میں غلطی پر ہیں۔ وہ آپ کو اچھے مشورے دیتا ہے اور آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک رکھتا ہے۔ ہمیشہ آپ کو صحیح کہنے کے بجائے آپ کی اصلاح کے پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، سچا دوست آپ کو برائی کے بجائے اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کے مثبت پہلو اجاگر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وہ ہر برائی سے بچاتا ہے، برائیوں کی لت نہیں لگنے دیتا بلکہ اچھائی کے کاموں میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے اور برائی سے لا تعلقی کا اعلان وہ کرتا ہے۔ کسی بزرگ نے یہ کہا تھا کہ اچھی دوستی یہ نہیں ہے کہ تیرے دوست کو پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کے کام آ،
وہ کسی بیماری میں ہے تو اس کے کام آ، وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کے کام آ۔ ہاں، یہ اچھی دوستی کی علامات ہیں، لیکن مین علامت یہ نہیں ہے۔ مین علامت یہ ہے کہ اگر تو نماز پڑھتا ہے، تیرا دوست نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو کھینچ کے جب تک مسجد میں نہ لے جائے تو اس کے ساتھ وفا نہیں کر رہا۔ پوائنٹ نمبر 10، سب سے اچھی اور سچی دوستی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے کی جائے، اس کی خاطر ملاقات ہو، اس کی خاطر ایک دوسرے سے محبت ہو، اس کی خاطر ایک دوسرے سے نفرت ہو۔ الحب للہ والبغض للہ واعطاء للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکا اللہ کے لیے، حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور ایک اور روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا مزہ، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی عطا فرماتا ہے۔ ایک دوسرے کی مل کر اس کی راہ میں کوششیں ہوں اور بھلائی کی راہ میں ہمت بڑھائی جائے اور سبقت لے جانے کی کوشش بھی کی جائے۔ اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دوستی میں برکت بھی ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کا محمد اسامہ قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔